اور خداوند کی روح اس پر قرار پائے گی۔ نشانات اور علامات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ شریر کو اپنے منہ کے مارے گا، صداقت اس کی پیٹھ کا بندھن ہوگی، وہ سلامتی کا رئیس ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ویرانوں میں شادابی ہوگی، ہریاول ہوگی اور ہر طرح سے سبزی اگے گی، اس لیے کہ خداوند آئے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نجات دہندے کا آنے کا مطلب ہے کہ سب انسان یکجا ہو جائیں گے، اتحاد میں آ جائیں گے۔ وہ سلامتی کا رئیس ہے اور وہ امن کا شہزادہ ہے۔ لیکن اشعیاء نبی اس بات اور غصہ دیتا ہے، بیان کرتا ہے، خدا کا کلمہ اس پر عیاں کیا جاتا ہے، اسے سنایا جاتا ہے تاکہ بنی نوع انسان بچ جائے، رہائی پائے۔ یہ نشانات ہیں، علامات پیش کی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا واضح وحش کا نشان ہے۔ کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھو گے، ایمینویل رکھو گے۔ کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام ایمینویل رکھو گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ آج یہ بات جو ہے پوری ہوتی ہے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں 18ویں آیت، پہلے باب میں 18ویں آیت میں بیان ہوتی ہے خدا ہمارے ساتھ، کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام ایمینویل رکھو گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے کہ اب انسان خدا انسان کے درمیان آ بستا ہے، زندگی پاتا ہے اور انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے اور خدا انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ پہاڑ پر ہے، بادلوں کا آنا، پہاڑوں کی تھرتھراہٹ، بادلوں کا گرجنا، یہ نشان ہے خدا کی موجودگی اور اس کے آنے کا۔ لیکن نئے عہد نامے میں اس سکت میں تو اس نے حد کر دی، واضح کر دیا جو صدیوں سے کہا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، نجات آئے گی، خدا اپنے لوگوں کو بچائے گا، رہائی ہوگی، بچ جائیں گے، سب انسان اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ حد ہوگی، کہہ دیا ہماری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام ایمینویل رکھو گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہونے کا ایک بڑا نشان پاک کلام میں ہم سنتے ہیں، بزاتا کا کنگڑا ہے، سلمان کا تالاب ہے، اور یہ سلیمانی ورامدے میں ایک تالاب ہے کہ جہاں یہودی ایمان کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ دن میں ایک بار خدا کا فرشتہ اترتا ہے، پانی کو ہلاتا ہے، جو پہلے اتر جائے شفا پا جاتا ہے، خلاصی حاصل کر لیتا ہے، مکتی مل جاتی ہے، بچ جاتا ہے۔ یسوع اس بزاتا کے لنگڑے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تو شفا لینا چاہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں کیسے شفا حاصل کروں؟ کون مجھے شفا دے گا؟ اس سے پہلے کہ میں پانی میں اتروں، میں اپنی جگہ سے سرک کر تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے کوئی کود جاتا ہے۔ میں لنگڑا بھی ہوں، چل نہیں سکتا، 38 برس سے اسی تگ و دو میں ہوں، اسی محنت میں ہوں، اسی بات میں کہ کوئی مجھے اٹھا کے اس میں ڈال دے۔ لیکن یسوع فرماتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے نہ تو میرے ماں باپ ہیں، نہ تو میرے بھائی بہن ہیں، نہ کوئی عزیز و قارب ہے، نہ کوئی میرے پاس ہے کہ مجھے اٹھا کر اس میں ڈالے۔ یسوع فرماتے ہیں کہ میں انہی کے لیے تو آیا ہوں، میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ اٹھ، اپنا کھٹولا اٹھا اور چلا جا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی نہیں میں نجات دینے آیا ہوں، میں بچانے آیا ہوں۔ میرے وسیلہ سے انسان کی نجات ہے، میرے وسیلہ سے انسان کی حیات ہے، میرے وسیلہ سے انسان بچ جائے گا، رہائی پائے گا اور خلاصی پائے گا۔ میں آیا ہوں تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے گا، ہمیشہ کی۔
ابدی زندگی، کم نہیں، تھوڑی نہیں، وقتی طور پر نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی یسوع میں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نجات اللہ میں ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کلمے میں ہے جو مریم سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی کوکھ میں ہے جس نے ہمیں دکھایا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین بہن بھائیو، آج یہ سچائی، ساری سچائی جو ہے ہم پاک کلام میں مقدس یوحنا کی انجیل سے سنتے ہیں، جس نے کلمے کو متجسد کر کے، کلمے کو جسم دے کے، کلمے کو انسان بنا کر بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کی روشنائی، اس کی صدا، اس کا پیغام پوری دنیا میں ہر سو پھیلا ہے۔ کل رات بھی یقیناً جب پیغام دیا گیا تو چرواہوں کے بارے میں کہا گیا، خداوند خدا کے تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور پیغام سنایا گیا کہ ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمی کے لیے سلامتی، کہ جہاں میں تھا، باپ کے ساتھ تھا، وہاں پر بھی امن، باپ کے ساتھ تھا، سلامتی، باپ کے پاس اس کی گود میں تھا، وہاں محبت کا بول بالا تھا، سب مانتے سنتے۔ لیکن اب میں اس کلام کو، کلمے کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتا ہوں، اور جن کے درمیان یہ جائے گا ان کے درمیان بھی سلامتی ہے، ان کے درمیان بھی امن ہے، ان کے درمیان بھی سلامتی کا مزدہ سنایا جاتا ہے۔ یسوع کا پیدا ہونا بنی انسان کے لیے رہائی، خلاصی اور پھر زندگی کی بات کرتا ہے۔ دور حاضر افراتفری ہے، دور حاضر میں قتل و غارت ہے، جنگ و جدل ہے، دہشت گردی ہے، خاندان ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، مشکلات سہ رہے ہیں، تکالیف برداشت کر رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، امید نہیں ہے، یہ زندگی ایسے ہے کہ جیسے ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہمیں امید کون دیتا ہے؟ اس وقت میں ہمیں دلاسا کون دیتا ہے؟ ان حالات و واقعات میں ہمارا بچانے والا کون ہے؟ ان حالات و واقعات میں ہماری کون رہنمائی کرتا ہے؟ اور وہ ہمارا نجات دہندہ یسوع ناصری، جس کی پیدائش پر فرشتوں نے یہ گیت گایا، عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمی کے سلامتی۔ اشعیا نبی بیان کرتا ہے کہ وہ سلامتی کا رئیس ہے، صداقت اس کے کاندھے پر ہے، اور وہ ظالم کو اپنے منہ کی چھڑی سے مارے گا۔ سلامتی اور امن کا مزدہ سنایا جاتا ہے، اور آج بھی یسوع ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر گلی محلے میں، ہر شخص میں مسیحی ایماندار کو بلاتا ہے، دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنے، سلامتی کا مزدہ سنائیں، محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے معاف کریں اور گلے لگائیں، تاکہ 2022 کا یہ بڑا دن، یہ کرسمس ہر مومن اور ایماندار کے لیے قبولیت، محبت اور سلامتی کا سبب بنے۔ دور حاضرہ دعوت دیتا ہے، 2022 کا کرسمس بڑا دن دعوت دیتا ہے کہ ہم اس دور میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں بلکہ انہیں سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو محبت سے پیش آئیں، اور مذاہب میں مفاہمت، ہم آہنگی اور پھر بھائی چارے کا درس جو ہمارا مذہب دیتا ہے، دوسروں کے مذاہب بھی اسی طرح بھائی چارہ، مفاہمت، امن اور سلامتی کا پرچار کرتے ہیں۔ دور حاضرہ کی ضرورت یہی ہے کہ ہم آہنگی سے ایک دوسرے کے ساتھ جیئیں، ہم آہنگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دیں، ہم آہنگی میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان بچ جائے، رہائی پائے، خلاصی پائے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین،
آج ہم اس بات کو